بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی سکول کسی ریاست کو شکست دے دے؟ بیکن ہاوس کا نام سب سے پہلے سوشل میڈیا پر تب گردش میں آیا جب طلباء و طالبات کی مخلوط ڈانس محفلوں کی تصاویر سوشل میڈیا کی زینت بنی۔ پھر وہاں کے پڑھائے جانے والے نصابی کتب کے سکرین شاٹ شیئر ہوئے جن میں پاکستان کے ایسے نقشے تھے جہاں مقبوضہ اور آزاد کشمیر کے علاوہ گلگت بلتستان کو بھی انڈیا کا حصہ دکھایا گیا تھا، اور ان کتابوں میں ان کو انڈین سٹیٹس لکھا گیا تھا۔ اور یہ معاملہ کسی ایک کتاب تک محدود نہیں تھا، بلکہ تقریباً تمام کلاسز کی تمام کتابوں میں تھے، جن کے خلاف سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا حتیٰ کہ سپریم کورٹ کے احکامات بھی بے اثر ثابت ہوئے۔ بیکن ہاوس کے خلاف سوشل میڈیا پر آواز اٹھانے والے بیکن ہاوس کے سابق ملازم ارمغان حلیم صاحب کو اس قسم کے مواد کے خلاف آواز اٹھانے پر شدید زد و کوب کیا گیا اور قتل تک کی دھمکیاں ملی۔ بیکن ہاوس اور اس کے ذیلی ادارے دی ایجوکیٹر میں انڈین سرمایہ کاری کا انکشاف ہوا۔ 1996 میں ان سکولوں میں ورلڈ بینک کے ذیلی ادارے انٹرنیشنل فائنانس گروپ نے براہ راست کئی ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کی۔ بیکن ہاوس پاکستان کا سب سے مہنگا سکول ہے۔ ایک اندازے کے مطابق بیکن ہاوس ماہانہ 5 تا 6 ارب اور سالانہ 60 تا 70 ارب روپے پاکستانیوں سے نچوڑتا ہے۔ یہ پاکستان کے سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری کی بیگم نسرین قصوری کی ملکیت ہے، جن کو ان کا بیٹا قاسم قصوری چلاتا ہے۔ یہ خاندان اس تعلیمی ادارے کی بدولت کھرب پتی بن چکا ہے۔ خورشید محمود قصوری وہی صاحب ہیں جس نے 15ویں آئینی ترمیم شریعہ بل کے خلاف احتجاجاً استعفیٰ دیا تھا، اور شاید اسلام سے نفرت اس پورے خاندان کے خون میں شامل ہے۔ لبرلزم کا علمبردار بیکن ہاوس ہر سال پاکستانی سوسائٹی میں اپنے تربیت یافتہ کم از کم 4 لاکھ طلبہ گھسیڑ رہا ہے۔ یہ طلبہ پاکستان کے اعلیٰ ترین طبقات سے تعلق رکھتے ہیں، جن میں سرکاری اداروں کے بڑے بڑے بیوروکریٹس، صحافی، سیاستدان، بزنس مین اور وڈیرے شامل ہیں۔ پاکستانی معاشرے میں صلاحیت کرنے والے ان طلباء کی اکثریت تقریباً لادین ہے۔ وہ ان تمام نظریات اور افکار کا تمخصر اڑاتے نظر آتے ہیں جس پر نہ صرف ہمارا معاشرہ کھڑا ہے بلکہ جن کی بنیاد پر پاکستان بنایا گیا تھا۔ حد یہ ہے کہ ان طلباء کی اکثریت کو اردو سے بھی تقریباً نابلد رکھا گیا ہے، جو اسلام کے بعد پاکستان کو جوڑے رکھنے والا دوسرا اہم ترین جز ہے۔ پاکستان کے اعلیٰ ترین طبقے سے تعلق رکھنے والے ان طلباء کی اکثریت بڑی تیزی سے پاکستان میں اہم ترین پوزیشن سنبھال رہی ہے۔ اسی طبقے کا ایک بڑا حصہ فوج میں بھی جا رہا ہے، جو ظاہر ہے وہاں سپاہی بھرتی ہونے کے لیے نہیں جاتا۔ اگر بیکن ہاوس اسی رفتار سے کام کرتا رہا تو آنے والے 5 سے 10 سالوں میں پاکستان ایک لبرل ریاست بن چکا ہوگا، جس کے بعد اس کے وجود کو پارا پارا ہونے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ مشہور زمانہ گرفتار شدہ ملعون ایاز نظامی کے الفاظ شاید آپ کو یاد ہوں گے: ہم نے تمہارے کالجز اور یونیورسٹیز میں اپنے سلیپر سیلز یعنی پروفیسر اور لیکچرار گھسا دیے ہیں، جو تمہاری نئی نسل کے ان تمام نظریات کو تباہ و برباد کر دیں گے جن پر تم لوگوں کا وجود کھڑا ہے۔ انہیں پاکستان کی نسبت پاکستان کے دشمن زیادہ سچے لگیں گے۔ وہ جرأت اظہار اور روشن خیالی کے الزام میں تمہاری پوری تاریخ رد کر دیں گے۔ انہیں انڈیا فاتح اور تم مفتول لگو گے۔ انہیں تمہارے دشمن ہیرو اور خود تم ولن نظر آؤ گے۔ انہیں نظریہ پاکستان خرافات لگے گا، اسلامی نظام ایک دقیانوسی نعرہ لگے گا، اور تمہارے بزرگوں کو احمق جانیں گے۔ وہ تمہارے رسول پر بھی بدگمان ہو جائیں گے، حتیٰ کہ تمہارے خدا پر بھی شک کرنے لگیں گے۔ بیکن ہاوس نے تعلیم کے عنوان سے پاکستان کے خلاف جو جنگ چھیڑ رکھی ہے، اس کو روکنے میں میڈیا اور سپریم کورٹ دونوں ناکام نظر آ رہے ہیں۔ اس افریط کو اب عوام ہی زنجیر ڈال سکتے ہیں۔ یہ کام ہم سب نے مل کر کرنا ہے۔ بیکن ہاوس کے حوالے سے جلد ہی دوبارہ نہ صرف سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے گا بلکہ محب وطن میڈیا چینلز اور حکومت وقت سے بھی اس حوالے سے کارروائی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اس جنگ میں ہمارا ساتھ دیں اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے دوسرے لوگوں کو بھی اس فتنے سے آگاہ کیجیے۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔